اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو گناہ پر سرکشی پر ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ یاد رکھیے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، مثلا یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، جب فیس بک پر یا یوٹیوب پر مواد نشر ہوتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، تو دو طرح کا مواد ہوگا، یا شریعت کے مطابق یا خلاف شرع۔ جو بھی مواد ہوگا اس پر جب آپ کومنٹس کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا دیگر اکاؤنٹ پر آپ کے جتنے بھی فرینڈز ہیں ان تک وہ میسج، وہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ویڈیو یا کوئی تحریر جو غیر شرعی مواد ہے، آپ نے نیچے کومنٹس لکھے، آپ کے تمام فرینڈز تک پہنچا وہ مواد، تو آپ نے تمام فرینڈز تک پہنچانے میں، اپنے دوستوں تک پہنچانے میں میسج کے ذریعے مدد کی، وہ نشر ہو گیا۔ تو جس شخص نے وہ مواد غیر شرعی اپلوڈ کیا تھا یا شیئر کیا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ تو جب ہم اس کی معاونت کر کے اس پر تبصرہ کریں، اس کو لعن طعن کریں کہ یہ کیا تو نے نیٹ پر مواد بھیجا، بظاہر ہم اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، جرح کر رہے ہیں، پس پردہ وہی مواد ہم اپنے تمام دوست احباب تک پہنچا رہے ہیں جو فیس بک یا یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب جتنے بھی ہمارے دوست احباب فرضی دوست ہوتے ہیں، یہ ان تک جو مواد پہنچا تو سارے فرینڈز کا نظریہ ایک جیسا نہیں، تو جب ان تک مواد پہنچے گا تو کچھ اس کی حمایت کریں گے، کچھ اس کی مخالفت کریں گے۔ تو مخالفت کرنے والے ہوں یا موافقت کرنے والے ہوں، وہ بھی تبصرہ کریں گے، وہ بھی اس کے نیچے کومنٹس لکھیں گے۔ ان کے جو آگے ہزاروں فالورز، ہزاروں دوست ہیں، ان تک وہ مواد پہنچے گا، تو اپلوڈ کرنے والا مجرم اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، اور ہم نے گناہ کے اندر اس کے ساتھ تعاون کیا۔ تو اب یہاں پر گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، کوئی بھی غیر شرعی مواد فیس بک پر یا یوٹیوب پر جب نشر ہو تو اس کے نیچے کسی قسم کا کوئی کومنٹس، کوئی تبصرہ کرنے سے، گریز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ خود بھی بچ گئے اور اپنے دوست اور فرینڈز، فالورز، ان کو بھی اس مواد کے دیکھنے اور سننے سے بچا لیا، ان کو تبصرے سے بچایا۔ اس طرح وہ ویڈیو یا تحریر جو کہ غیر شرعی مواد پر مشتمل ہے، دوست احباب تک پہنچنے سے بھی رک گئی، گناہ سے بھی بچ گئے۔ بصورت دیگر اگر ہم نے کومنٹس کیا، گو ہم نے اس پر لعن طعن کی، جرح کی، جو بھی لکھا نیچے، اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا، تو وہ ویڈیو ہمارے دوستوں تک جو پہنچی
تو ممکن ہے وہ دوست اس کے حامی بن جائیں تو وہ غلط نظریے کے حامی بن کر گناہگار ہوئے تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہوئے۔ تو اس واسطے غیر شرعی پوسٹ کو آگے نشر ہونے سے روکنے کا طریقہ کہ اس پر کومنٹس نہ کریں، بچیں، تاکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست احباب جڑے ہوئے ہیں ان تک وہ مواد نہ پہنچے، نہ وہ تبصرہ کریں نہ ان کے دوست احباب تک وہ مواد پہنچے۔ اس طرح وہ غیر شرعی مواد اپلوڈ کرنے والا، شیئر کرنے والا اپنے مشن میں ناکام ہوگا۔ اس چیز پر جب توجہ دیں گے گناہ سے بچیں گے۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس جرم سے اس آیت کریمہ میں روکا گیا اس جرم کے مرتکب ٹھہرنے سے ہم بچ جائیں گے۔